الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ حیات تھی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، معصوم بچے تھے، تو جب بھی حسین العطش کہتے کہ اماں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا ایک پل کی دیر کیے بنا آپ کے سامنے پانی حاضر کر دیتی. جو بھی کام میں مصروف ہوتی وہ تمام کام کو ترک کر دیتی، چھوڑ دیتی اور پہلے حسین کو پانی دیتی. جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب میرا حسین پیاسا ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب جنگ جمل سے حضرت علی واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں یہ زمین آئی تھی جسے کربلا کہتے. دو طریق سے یہ حدیثیں ہیں، دو الگ الگ روایتیں ہیں. ایک وہ روایت ہے کہ جب مولا علی شیر خدا صفین کے میدان میں تشریف لے جا رہے تھے تب آپ کا گزر کربلا سے ہوا تھا. اور معجم الکبیر کی روایت ہے کہ جب جمل سے واپس پلٹ رہے تھے تو مولا علی شیر خدا اس زمین پہ آئے اور جب آئے تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تھے. لیٹے، نیند لگ گئی اور گھبرا کے اٹھے. امام حسن مجتبیٰ پاس بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا ابا جان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو گئے، گھبرا کے کیوں اٹھے؟ تو کہا حسین کہاں ہے. حسین کو بلایا اور قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے اس زمین پر. یہ جو زمین کربلا ہے یہاں خون کا دریا ہے اور میرا حسین اس خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے. اور حل من ناس ینصرنا، یہ صدا کہہ رہا ہے کون ہے جو میری مدد کرے. حسین کو قریب کر کے پوچھا کہ بیٹے کہ جب تو شہید ہوگا اور تیرے عزیز و اقارب خون میں ڈوبے ہوں گے تو کیا کرے گا؟ حسین نے کہا میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گا. اور علی شیر خدا اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب تمہارے نانا رسول خدا تھے ان کے سامنے میں بیٹھا تھا اور جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے رسول خدا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے شہزادے کو شہید کرے گی. تو اس وقت میں جس طرح رو رہا ہوں نبی بھی اسی طرح روئے تھے. کل کی مجلس میں ہم نے حضرت مسلم
اور ان کے صاحبزادوں کی شہادتیں سنی، حضرت محمد کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ کوفہ کے حالات تھے جو بدل گئے تھے اور کوفی بے وفا ہو گئے تھے۔ امام مسلم نے 1 ذی الحجہ کو ہجری سن 60 کو خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کے نام کہ مولا کوفہ کے حالات سازگار ہے، یہاں کے لوگ آپ کی محبت سے سرشار ہے اور آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا اس امام برحق تسلیم کرتے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ تیز رفتار قاصد رات دن طے کرتے ہوئے 8 دن میں وہ مکہ پہنچا تھا۔ کوفہ سے وہ مکہ 8 دن میں آیا تھا۔ 8 دن کے اندر آ گیا۔ اب 8 ذی الحجہ ہے، کتنی؟ 8 ذی الحجہ ہے، بس 2 دن باقی ہے حج کے لیے۔ امام حسین اس وقت مکہ میں موجود تھے اپنے اہل بیت کے ساتھ میں۔ اہل بیت رسول کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اب 8 ذی الحجہ ہے اور مکہ میں حالات یہ تھے کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے مکہ میں بھی کوشش کی گئی، بلکہ احراموں کے اندر حاجی وہ جو یزید کے قاتل تھے وہ احراموں کے اندر تلواریں چھپا کے بیٹھے تھے، خنجر چھپا کے بیٹھے تھے، اور 25 پیدل حج کرنے والا حسین، جس نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے، اس کے لیے یہ حج بھی نفل تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ آپ کے لیے یہ نفیلی حج تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز حسین کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ حسین نفیلی حج کی پرواہ نہ کر، تجھے تو حج اکبری ادا کرنا ہے، تو نفیلی حج کی پرواہ نہ کر، تجھے تو حج اکبری ادا کرنا ہے۔ حسین چاہتے تھے کہ 2 دن رک کے حج ادا کر لے، لیکن حسین کو تو کسی اور مقصد کے لیے جانا تھا۔ تمام دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، حج کا میلہ لگا ہوا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ ہے، کوئی طواف کعبہ میں مشغول ہے، کوئی زمزم کے پاس زمزم پی کے دعا کر رہا ہے، اور رسول خدا کا شہزادہ ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خط آیا اور آپ نے جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے دور دراز سے، کیونکہ حج کا موسم تھا، حج کرنے کے لیے تمام مسلمان وہاں جمع تھے، لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تمام صحابہ اور مسلمان امام حسین کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ مولا آپ کوفہ کی طرف نہ جائے۔ عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن عباس آئے، ابو سعید خدری آئے، جناب ابو واقدی آئے، بہت سارے صحابہ اکرام آئے، آ کے رو کے عرض کرنے لگے مولا کوفہ کی طرف نہ جائے۔ عبداللہ ابن عمر رونے لگے اور رو کے کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ آپ شہیدوں کے قافلے کے سالار ہیں، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے یقیناً آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ ابن عباس آئے، رو کے عرض کرنے لگے مولا مجھے خبر ملی ہے کہ کوفہ کے گورنر اب نعمان بن بشیر نہیں رہے، ان کی جگہ پہ ابن زیاد گورنر ہے، اگر کوفہ کے لوگ اسے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے آپ یقیناً جائے، لیکن اب اس وقت تو نہ جائے۔ امام حسین نے شکریہ ادا کیا اور کہا نہیں، حسین نے ارادہ کر چکا، خدا کا ارادہ کچھ اور ہے، رسول کا ارادہ کچھ اور ہے۔ ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کو جانا اتنا ہی ضروری ہے تو یمن کی طرف چلے جائے، آپ کے محبان تو یمن میں بھی ہے۔ کہا نہیں، خدا کا ارادہ ہے اسی سرزمین پہ جانا ہے جس کا انتظار ہے۔ کہا مولا اگر جانا چاہتے ہو تو پھر اکیلے تشریف لے جائے، اہل بیت کو کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا اس یزیدی سیلاب کو روکنے کے لیے ضروری ہے یا اہل بیت کا بھی جانا؟
کیونکہ ان کے لاشوں سے ہی تو اس یزید کا سیلاب رکے گا۔ جتنا حسین کا جانا ضروری ہے اتنا اہل بیت رسول کا جانا بھی ضروری ہے۔ ابو سعید خدری ہاتھ چوم کے رو کے عرض کرنے لگے مولا نہ جائے، لیکن حسین ارادہ کر چکے تھے۔ بلکہ صحابہ عرض کرنے لگے کہ اب محمد عربی کے چاند کی آخری زیارت کر لو، اس کے بعد اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام کا شکریہ ادا کیا اور پھر خانہ کعبہ کے اوپر آپ کی نظر پڑی حرم میں، اور آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے فرمانے لگے اے تصویر ذبح خلیل، اے جلوہ گاہ رب جلیل، حسین تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا کہ تو وہ کعبہ ہے جس کو ہمارے دادا ابراہیم نے بنایا تھا، اور حسین جا رہا ہے تجھے بچانے کے لیے۔ لوگ دور دراز سے آئے ہیں، اے حجر اسود لوگ تجھے چومتے ہیں کیونکہ تجھے میرے نانا نے چوما تھا۔ تیرا اپنا نصیب ہے، میرا اپنا نصیب ہے، ہاں تجھے بھی رسول نے چوما ہے، مجھے بھی رسول نے چوما ہے، لیکن یہ تیرا نصیب ہے کہ لوگ تجھے قیامت تک چومتے رہیں گے، اور یہ میرا نصیب ہے کہ جس گلے کو رسول نے چوما تھا اس نبی کی امت اسی نبی کے اس بچے کے گلے پہ خنجر چلائے گی۔ کہا تو سلامت رہے، حسین تجھے تو بچانے کے لیے جا رہا۔ یہ کہہ کہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت رسول کے ساتھ مکہ سے نکلے، بلکہ حج سے پہلے کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے، وہاں کے لوگ آئے اور عرض کرنے لگے، کیونکہ امام حسین کی عادت تھی کہ جب بھی حج کے لیے آتے تھے تو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ میں لاتے تھے، قربانی کے جانوروں کو۔ اس سال لے کے نہیں آئے تھے، تو انہوں نے پوچھا مولا آپ نے اپنے ساتھ ذبح کے جانوروں کو نہیں لائے؟ تو آپ نے آواز دی قاسم اور اکبر آؤ۔ دونوں شہزادے آ کے امام حسین کے دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہو گئے، کہا اس سال حسین کی قربانی یہ دو شہزادے۔ پھر آپ نے مکہ چھوڑا، اور جب مکہ سے باہر نکلے ہیں، کیونکہ آپ کو جانا تھا اس منزل کی طرف، حسین کے سامنے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ حسین کچھ نہیں جانتے، حسین سب کچھ جانتے۔ ظاہری حالات جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن حسین رسول کا شہزادہ ہے، اور ہر قدم پہ حسین کا نانا بھی اس کے ساتھ ہے، ہر راستے پہ حسین کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ سعید بن عمر العاص جو کہ مکہ کا گورنر تھا، جب تک حسین مکہ میں تھے تو اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی حسین مکہ سے باہر نکلے ہیں تو ہر راستے پر فوجیں کھڑی کر دی گئی تھی کہ حسین کسی بھی طریقے سے کوفہ نہ پہنچے، بلکہ یزید کا حکم بھی یہی تھا کہ یہ کسی بھی طرح کوفہ نہ آنے پائے۔ ابن زیاد نے کئی راستوں پر فوجیں کھڑی کر دی تھی، ہر طرف سے ناکہ بندی تھی، تو مکہ کا گورنر بھی تو یزید کا گورنر تھا، اس نے بھی باہر فوجیں کھڑی کر دی تھی، لیکن حسین تھے کہ راستے بدل بدل کے چلتے تھے۔ حسین راستے بدل بدل کے چلتے تھے، اس راستے سے چلتے تھے جس راستے پہ رسول خدا جانے کے لیے کہتے تھے۔ جب آپ مکہ سے باہر نکلے تو یہ عمر العاص نے، سعید بن عمر العاص نے، اس نے فوجی دستے بھیجے، ان دستوں نے راستوں میں حسین کو روکا اور روک کے کہا کہ آپ اس طرف نہ جائے، اور امام حسین کو دھمکی بھی دی۔ جنگ کی نوبت آئی، دونوں طرف سے تلواریں چمکی، تو امام حسین سے ڈر کے بھاگ گئے۔ اب امام کچھ آگے بڑھے ہیں، راستے میں ایک قافلہ آیا، یہ قافلہ مدینے سے آیا تھا، اور اس میں دو بچے تھے حضرت زینب کے، جن کا نام تھا اور محمد۔ یہ مدینے میں تھے، یہ ساتھ میں حضرت زینب کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ آئی ہے مدینے سے، لیکن بچے مدینے میں تھے حضرت عبداللہ کے پاس۔ عبداللہ ابن جعفر، یہ جعفر کے بیٹے تھے جو جنگ معطا میں شہید ہوئے تھے۔ عبداللہ سے حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی، ان سے یہ شہزادے تھے اون اور محمد۔
تو یہ دونوں بھی آئے اور دوڑتے ہوئے اپنے ماموں کے پاس آئے اور آ کے گلے ملے. امام حسین علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو گلے لگایا اور گلے لگا کے فرمایا کہ تم یہاں کس طرح آئے؟ کہا کہ ابا جان نے روانہ فرمایا تھا اور آپ کے نام ایک خط لکھا ہے جو کہا تھا کہ آپ کو دیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو گلے لگایا. اس کے بعد میں وہ خط ان کے ہاتھوں سے لیا, لیکن خط لینے سے پہلے ایک جملہ فرمایا کہ اے اونو محمد, یہ بتاؤ ہماری بیٹی سغرا کیسی ہے, ہماری شہزادی سغرا کیسی ہے؟ تو اون اور محمد کہنے لگے کہ مامو جان بہت یاد کرتی ہے آپ کو, امی کو یاد کرتی ہے, سکینہ کو یاد کرتی ہے, علی اصغر کو یاد کرتی ہے, اکبر کی بڑی باتیں کرتی ہے, آپ کی بڑی باتیں کرتی ہے, اور آپ کا نام لے لے کے روتی ہے, اور کہلا بھیجا ہے کہ اکبر سے کہنا کہ بھائی جان اب کی بار آؤ گے تو سغرا کی قبر سے ملاقات ہوگی. کہا کہ آپ مجھے یاد نہیں کرتے, کیونکہ بچی کے الفاظ تھے, بیمار تھی. امام حسین نے پوچھا اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ان نے بتایا کہ مامو جان بیمار تو ابھی نہیں ہے, بالکل صحت یاب ہو چکی ہے, لیکن شدت فراق میں آپ کے غم میں بہت زیادہ روتی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ میرے حصے کا پیار بھی سکینہ سے کر لینا. میں سکینہ سے جلتی نہیں ہوں, پر سکینہ تو میری جان ہے, لیکن یاد بڑی آ رہی ہے آپ لوگوں کی. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر دونوں شہزادوں کو حضرت زینب کے پاس بھیج دیا اور پھر خط کھول کے پڑھنے لگے. خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے شہزادہ رسول, کہ مجھے خبر ملی ہے, یہ عبداللہ ابن جعفر نے لکھا تھا, مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, اور میری گزارش ہے کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائے. یقیناً یہ لوگ بے وفا ہے اور دھوکے باز ہے. کچھ وقت کے لیے آپ رک جائے, میں نے مکہ کے عامل سے آپ کے لیے امان لے لی ہے, اور میں بہت جلد مکہ پہنچ رہا ہوں اور تحریری امان بھی حاصل کر لوں گا. امام سلام تھا امام حسین کے نام اور اہل بیت رسول کے نام. امام حسین نے خط بند کیا, لیکن خدا کی اور رسول کی مرضی یہی تھی کہ حسین کربلا کی جانب جائے. آپ پھر سفر پہ روانہ ہوئے. عبداللہ جانتے تھے کہ حسین نہیں رکیں گے, اس لیے وہ بھی راستہ بدل کے آئے, اور مکہ جانے کی بجائے پھر وہ حسین سے آ کے راستے میں ملے اور تمام حالات سے آگاہ کیا. امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیا, آپ کے ہاتھ چومے اور نہ جانے کی گزارش کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جان میرا جانا انتہائی ضروری ہے. حسین کا ارادہ آپ بدل نہیں سکتا, کہ حسین جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ مقصد بڑا عظیم ہے. حضرت عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام سے سلام کیا اور جانتے تھے کہ یہ واپس نہیں ہوں گے, اس لیے پھر خود مکہ کی طرف چلے گئے اور اپنے دونوں شہزادوں سے کہا کہ آپ اپنے مامو جان کے ساتھ رہیں گے. امام حسین علیہ السلام اب راستے بدل بدل کے چل رہے, لیکن منزل کوفہ ہے. زہیر ابن قین بجلی یہ حضرت علی کے خلاف تھے پولیٹیکلی, سیاسی طور پہ اس زمانے میں, اور یہ حضرت علی کے مخالفین میں گنے جاتے تھے. یہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے, اور راستے میں عرب کا ایک بڑا شاعر ملا ہے جس کا نام تاریخ میں فرزدق ہے. یہ آیا اور امام حسین کے قدموں کو بوسہ دے کے کہنے لگا مولا کوفہ انتہائی بے وفا ہے, آپ اس جانب کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا فرزدق ہم جانتے ہیں کہ کوفہ کیا ہے, کوفہ کے حالات سے ہم واقف بھی ہے, لیکن ہمارا جانا ضروری ہے. اس کا بھی شکریہ ادا کیا. اور زہیر جو کہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے, یہ امام حسین سے 4 دن کے بعد میں مکہ سے نکلے ہیں. 4 دن پہلے حسین نکلے, 4 دن کے بعد یہ نکلے ہیں, لیکن ان کے قافلے میں صرف عورتیں اور مردوں کے سوا کوئی تھا نہیں. اور امام حسین کے قافلے میں عورتیں بھی تھی, بچے بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, اس لیے ان کا قافلہ آہستہ آہستہ چلتا تھا. وہ جلدی جلدی پہنچ گئے تھے, تو دن اور رات اکٹھے بسر ہوتی.
خیمے الگ الگ لگا دیے جاتے. حسین نے ظہیر کے نام خط بھیجا کہ ملنے کے لیے آئے. قاصد بھیجا جاؤ ظہیر کو بلا کے لاؤ. ظہیر چونکہ اپوز تھے لیکن پھر بھی آئے. جس وقت امام حسین کا بلاوا آیا ظہیر اس وقت کھانا کھا رہے تھے. کہا کہ آپ کو حسین نے بلایا. جب نام سنا حسین نے بلایا چونک گئے. اب آئے ہیں حسین سے ملنے کے لیے لیکن ایسے آئے جب کسی نے ڈھکیل کے بھیجا ہے زبردستی. پھر نہ جانے حسین سے کیا بات ہوئی اور حسین نے ان سے کیا کہا کہ پھر جب واپس پلٹے ہیں تو ایسے پلٹے ہیں کہ بیوی سے آ کے کہا کہ جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. بیوی نے حیران اور پریشان, ظہیر گئے ہیں اور آ کے کہہ رہے طلاق دیتا ہوں. کہا کیا بات ہے ظہیر؟ کہا اب میں حسین کا ہو گیا, اب پوری زندگی حسین کے ساتھ رہوں گا اور جس منزل کی طرف میں جا رہا ہوں اور جس امتحان کے لیے میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تو اس مشکل میں پڑے. اس لیے میں تو بہت بڑا تاجر ہوں, بڑا دولت مند ہوں, یہ دولت بھی تیری, یہ سب کچھ تیرا, بس تجھے طلاق دیتا ہوں اور میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. حسین کے اصحاب ایسے جمع ہوئے, ساتھ میں بدوؤں کے قافلے بھی چل رہے تھے کہ اب کوفہ کے اندر بڑا استقبال ہوگا, بڑی دعوتیں ہوگی, بڑے ہمارے شان و شوکت کے ساتھ دعوتیں کی جائے گی. لیکن جیسے مقام ثعلبہ آیا ہے, اس مقام پہ محمد ابن اشعث جس نے مسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کو خبر پہنچا دوں گا, تو اس مقام پہ امام حسین علیہ السلام کے پاس میں قاصد آیا ہے اور اس نے حضرت مسلم اور آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر دی ہے. جب امام کو یہ خبر ملی, ظاہری طور پہ اگر بات کی جائے باطنی طور پہ اور روحانی طور پہ تو حسین تو سب کچھ جانتے تھے. یہ قاصد آیا, اس نے خبر پہنچائی ہے کہ یہ کوفہ کے حالات ہے اور مسلم شہید ہو چکے ہیں, ان کے بچے بھی شہید ہو چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اپنے اہل بیت کو بلایا, اصحاب کو بلایا, بھائیوں کو بلایا اور تمام کو یہ خبر بتا دی تو کون کم روتا. امام حسین نے فرمایا, مشورہ کیا کہ بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو. قدرت بھی یہ چاہتی تھی کہ حسین ان سے پوچھ لو تاکہ تمہارا دامن داغدار نہ ہو. حسین پاک تھا اور پاک رہے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے ہمیں زبردستی لے گئے کربلا کی طرف. اس لیے قدرت بھی یہ چاہتی تھی حسین تمہارے ساتھ آنے والے وہی ہوں گے جو دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں گے. کہا, حسین نے پوچھا کہ دیکھو حالات تو بدل چکے ہیں, جسے جو جانا چاہے جا سکتا ہے, حسین کی اجازت ہے. پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ حسین نے بتایا نہیں تھا, کیونکہ اب استقبال کوفہ کے اندر دعوتوں سے نہیں ہوگا, تلواروں سے ہوگا. حضرت مسلم کے جو بھائی تھے, سگے بھائی, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم مسلم ہمارے بھائی کا اور ان کے بچوں کے خون کا انتقام لیں گے. دوسرے اہل بیت نے بھی کہا ابھی قدم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, اب ہم آگے بڑھیں گے. جب سب کی رضامندی ظاہر کی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اہل بیت کے خیموں میں آئے. جب نگاہ پڑی تو سامنے حضرت مسلم کی بیٹی تھی. یہ دونوں بچے سے محمد اور ابراہیم سے بڑی تھی اور ان کی امی جناب رقیہ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہ کربلا میں شریک تھی, بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نہیں تھی. کہا یہ ان کی شہزادی تھی. امام حسین کی نظر پڑی ہے تو رونے لگے. پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا تو بچی نے پوچھا بابا یہ رونے کا کیا ماجرا ہے, آپ رو کیوں رہے؟ آج سے پہلے مجھے کبھی دیکھ کے آپ اس طریقے سے آپ نے کبھی برتاؤ نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ بچی آپ کے بابا اور آپ کے دونوں بھائی شہید کر دیے گئے. وہ بھی امام حسین سے اپنے چچا سے لپٹ کے خوب روئی. اور اہل بیت میں کون کم روتا, تمام اہل بیت بیبیاں رونے لگے. آپ نے سب سے فرمایا صبر کرو, یہ تو ابتدا ہے, انتہا باقی ہے, یہ تو شروعات ہوئی ہے, اب تو کئی قربانیاں دینی ہیں. صبر کرو,
اور حسین کے ساتھ شریک رہنے کے لیے اپنے دلوں کو مضبوط کرو۔ یہ جملے آپ نے کہے۔ ایک قاصد آپ نے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا کہ کوفیوں کو اطلاع دی جائے کہ ہم آ رہے ہیں جناب مسلم کو۔ یہ قاصد آنے سے پہلے وہ جو امام حسین کا خط لے کے گئے ہیں ان کا نام ہے قیس بن مسہر، یہ گئے ہیں سب سے پہلے۔ جب کوفہ کے راستے میں یہ گئے ہیں تو قادسیہ کے مقام پہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گئے کوفہ میں۔ ابن زیاد کے سامنے نے کھڑا کیا گیا، اس نے خط لیا، حسین کا خط پھاڑ کے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ تو حسین کو، تمہارے حسین اور ان کے ساتھیوں کا قبرستان ہے کوفہ، اگر تو بچنا چاہتا ہے تو جا چھت پہ چڑھ جا اور حسین کی شان میں بکواس، انہیں برا بھلا کہے۔ قیس بن مسہر پہ جلال کا عالم طاری ہوا، جسم کانپنے لگا لیکن ضبط کیا اور چھت پہ چڑھے، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد میں خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد میں بیان کیا، اے لوگو حسین تمہارا امام ہے، حسین وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا جو سردار جنت ہے، حسین وہ ہے جو آسمان کا گہوارہ ہے، حسین وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ یہ میری خوشبو ہے، حسین وہ ہے جو فاطمہ کا نور نظر ہے اور تمہاری روحانی پیشوا علی شیر خدا کا بیٹا ہے۔ اے لوگو حسین امام برحق ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یزید فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے، اور یہ اس کا گورنر بھی فاسق و فاجر ہے، یہ لوگ لعنتی ہے۔ جب ابن زیاد نے سنا کہ یہ تو حسین کی برائی کرے گا اور میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن یہ تو الٹا ہم پہ برس پڑا، تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اور فصیل پہ جانے کے بعد میں اس کو اوپر سے ڈھکیل دو۔ سپاہی اوپر چڑھے، قیس بن مسہر نے جیسے دیکھا تو آپ نے مکہ کے راستے کی طرف نگاہیں کی اور فرمایا کہ مولا میں آپ کی راہ میں قربان ہو رہا، اور انہیں اوپر سے ڈھکیلا گیا، اور جب قیس بن مسہر قلعے کی چھت سے نیچے گرے تو شہید ہوئے۔ جب امام حسین کو آپ کی شہادت کا پتہ چلا، کیونکہ 4 شخص کوفہ سے آئے تھے، تو انہوں نے خبر دی کہ مولا قیس بن مسہر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو حسین نے دعا کی، اے اللہ قیس کو اور ہمیں جنت میں ایک جگہ جمع کرنا۔ 4 شخص آئے تھے جس میں سے ایک کا نام تھا ترمح بن عدی، یہ حاتم طائی کا پوتا تھا۔ حاتم طائی بڑا مشہور ہے سخاوت کے اندر۔ ترمح بن عدی حاتم طائی کا بیٹا عدی تھا، عدی کا بیٹا یہ ترمح تھا، یہ بھی امام حسین کے پاس آیا تھا اور آ کے کہنے لگا تھا، مولا جب ہم کوفہ سے نکلے ہیں، کوفہ کے حالات انتہائی خوفناک ہے، خطرناک ہے، اور ایک بڑی فوج کوفہ میں آپ کے مقابلے کے لیے کھڑی رکھی گئی ہے، امام راستے میں ہے، اور ایک مقام کے اوپر دور تک جہاں پہ جھاڑیوں کا نشان بھی نہیں تھا، ریگستان تھا، تو مولا نے دیکھا کہ کچھ، ایک شخص نے بتایا کہ یہ جھاڑی کیسی نظر آ رہی ہے، کچھ پیڑ شاید درخت ہوں گے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں۔ ایک شخص نے اور کہا کہ یہاں دور دور تک کوئی جھاڑ کا نشان، پیڑ کا نشان نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ فوج ہو۔ امام حسین نے بھی فرمایا ہمیں بھی یہی لگتا ہے۔ کہا یہ مقام جو قریب میں کوہ ذو حشم ہے، پہاڑی علاقہ ہے، چلو اس طرف چلتے ہیں، وہاں پہ پانی بھی ہے، چشمہ ہے پانی کا، اگر ہم وہاں پہلے پہنچ گئے تو قبضہ بھی ہو جائے گا اور دشمن سے مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جلدی قافلہ وہاں پہ بڑھایا اور کوہ ذو حشم کے دامن میں آ گئے۔ ترمح بن عدی نے کہا کہ مولا اگر آپ ہمارے ساتھ میں چلے تو قبیلہ طے کہ 20,000 سپاہی آپ کے ساتھ کر دوں گا، آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو 20,000 سپاہی جمع ہو جائیں گے جو آپ پہ جان فدا کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، آزمائش کچھ اور ہے، امتحان کچھ اور ہے، جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، لیکن کوئی اور ڈھنگ سے ہوگا، کیونکہ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کوئی جنگ خون سے بھی جیتی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ گئے، دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو لشکر آ رہا ہے، اور یہ ہر تھے جو 1,000 سپاہیوں کو لے کے آئے تھے۔
اور جب ہور قریب آئے ہیں نا، 1000 یزید کی فوج کا دستہ تھا، اور جب یہ قریب آئے ہیں تو دیکھا کہ ہور کی اور یزید کی فوج کی حالت اتنی خراب ہے کہ جیسے ان کی جان نکل جائے گی، ان کے جانوروں کی جان نکل جائے گی، کیونکہ ریگستان تھا، تپتی دھوپ تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، یہ ہانپ رہے تھے گرمی کی وجہ سے، کانپ رہے تھے، انہیں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، ان کے جانور پسینے میں شرابور تھے، لیکن حسین ساقی کوثر کا نواسا تھا۔ جیسے ہی دیکھا تو کہا، اپنے سپاہیوں کو بلایا، صحابہ و انصار کو بلایا، کہا عباس آؤ، علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، اور ان تمام کو پانی پلاؤ، تمام کو پانی پلاؤ۔ خود مشکیزوں سے شہزادوں نے پانی پلایا۔ ایک فوجی جس نے مشکیزہ لیا پانی، اس نے مشکیزہ لیا تو ہاتھ سے پانی چھوٹ گیا، نیچے گر گیا، حسین خود گھوڑے سے اترے، اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلایا۔ کہا پورا لشکر پانی پی چکا؟ کہا مولا ہاں سب پانی پی چکے۔ کہا نہیں، اب جانوروں کو پانی پلاؤ، اور اتنا پانی پلاؤ کہ جب تک خود یہ اپنا منہ نہیں ہٹاتے، اتنا انہیں پانی پلاؤ۔ کہا مولا جانور بھی پانی پی چکے۔ کہا اچھا؟ کہا دیکھو ان کے جو پیر ہیں نا، یہ ریتوں میں دھستے ہوئے آئے ہیں، ان کے پیر جل گئے ہوں گے، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، ان جانوروں کو، ان کے پیروں پہ بھی پانی ڈال۔ یہ حسین تھے۔ کہا ان کے پیروں پہ بھی پانی ڈالو، پانی پہ۔ اب کون سا جو پانی ہے وہ تو حسین کے ہاتھ میں ہے، حسین کا لشکر کھڑا ہے پانی کے اوپر، لیکن کہہ رہے نہیں، کوئی پیاسا نہیں رہے گا، سب پانی پیے۔ اس کے بعد ہور آیا جو کہ لشکر کا سردار تھا، یزید کی فوج کا سردار ہے ہور آیا، بات کرنے لگا۔ مولا نے فرمایا ٹھہر جا، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، وضو کر اور نماز کے لیے چلو۔ علی اکبر نے اذان کہی، امام حسین نے پوچھا ہور ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی الگ جماعت بنا کے پڑھو گے؟ انہوں نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ جماعت بنا کے نماز پڑھوں؟ کہا آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وضو ہو گئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز مکمل ہوئی۔ نماز ہونے کے بعد میں ہور آیا، امام حسین کے سامنے بیٹھا۔ کہا ہور کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ کہا گرفتار کرنے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہا ابن زیاد نے۔ امام حسین نے پوچھا کہ تم نے تو ہمیں بلایا تھا خط لکھ کے، اور ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہور نے کہا کہ مجھے اس خط کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور واقعی ہور نے کوئی خط نہیں لکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو فوج آئی تھی انہوں نے خط لکھا تھا۔ امام حسین نے اشارہ کیا، خطوں سے بھری ہوئی بوریاں الٹ دی گئی، 12,000 خط تھے، جن میں ان تمام کے سگنیچر تھے۔ سب کے سب نیچے منڈی کر کے بیٹھ گئے، گردن جھکا لی۔ امام حسین نے فرمایا اے ہور بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا مجھے تو اس کا علم نہیں تھا۔ کہا نہیں تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تو تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میں تو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا ہور تجھ کو تیری ماں روئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس جگہ پہ نہیں دے سکتا۔ کہا وہ تو اتنی بلند اور عظمت والی ماں ہے کہ اس جگہ تو میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ حسین نے جب ہور کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ دل کے اندر میری ماں کی محبت ہے، اور فاطمہ کا چاہنے والا دوزخ میں تو نہیں جا سکتا، فاطمہ کا چاہنے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تیرے چاہنے والوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اللہ تجھ سے محبت کرنے والوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ کہا ایک نظر دیکھ لی، لیکن ہور آیا تھا، کہا میں تم کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے ہور کی وہ دعا کو قبول کر لیا، وہ زبان سے ہور کے بات نکلی۔ اب ہور ہمیشہ کے لیے حسین کا ہونے والا تھا، لیکن تھا وہ یزید کا فوجی، یزید کی فوج میں تھا۔ 72 اکٹھے کیسے ہوئے ہیں؟ حسین کے فوجی تیار کیسے ہوئے ہیں؟ یہ تو دشمن کی فوج میں ہے ہور وہاں ہے، لیکن دل میں محبت تھی تو انگڑائی لی، محبت غالب آ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو تمہیں جانے نہیں دے سکتا،
میں تو حکومت کا ملازم ہوں، گرفتار کرنے آیا ہوں۔ کہا مولا ایک کام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ ہمارا گھیرا آپ کو رہے گا۔ لشکر نے چاروں طرف، اس کا جو لشکر آیا تھا 1000 سپاہیوں کا، اس نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور گھیر کے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ کہا دن بھر آپ ہمارے گھیرے میں رہیں گے اور جب رات ہوگی تو آپ قافلے الگ لگا لینا۔ میرے لیے بہانہ یہ ہوگا کہ پاکیزہ بیبیاں ہے، پردہ دار بیبیاں ہے، اس لیے خیمے الگ لگائے گئے تھے، اور آپ رات کے وقت کسی اور طرف نکل جانا۔ قافلے چلتے رہے، خیمے بھی الگ لگتے رہے، اور اس کے بعد میں ایک اور خط آیا جو کہ ابن زیاد کی طرف سے تھا۔ اس میں لکھا تھا حسین کو کسی اور طرف جانے نہیں دینا، جہاں ہو وہی روک لے اور وہیں سے گرفتار کر، اور یہ میرا قاصد تیرے ساتھ رہے گا اور یہ پوری نگرانی کرتا رہے گا۔ وہ ہے جو کربلا تک حسین کو گھیر کے لایا ہے۔ یہ ہی تھا، یہ یزید کا یہ فوجی ہی تھا جو امام حسین کو گھیر کے کربلا تک لایا ہے، راستے میں گھیرا ہے۔ اور یہ کربلا کی جو زمین آئی ہے یہ پورے ہور کے گھیرے میں آئی ہے۔ اس نے کہا، جب خط آیا اس نے امام حسین کو پڑھ کے سنایا، کہا میں تو امام حسین نے فرمایا ہور اب کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا آج رات کو آپ کسی بھی طریقے سے چلے جائے۔ امام حسین علیہ السلام قافلہ لے کے آگے بڑھے ہیں تو ایک زمین آئی۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کچھ نے کہا کہ مولا اسے نئے نوا کہتے ہیں۔ کہا اس زمین کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ پوچھا نہیں اس زمین کا کوئی اور نام ہے؟ تو ایک اصحاب نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ 2 محرم تھا، امام حسین کربلا میں پہنچے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں، اور خیمے نصب وہاں کا کیے گئے جہاں سے فرات بہتی تھی۔ بس فرات تھی اور اس کے کنارے تمام کے خیمے تھے۔ جب 4 محرم کو شمر آیا ہے تب اس نے وہ خیمے وہاں سے ہٹائے، کہا نہیں یہاں پہ تمہارے خیمے نہیں ہو سکتے، دور لگاؤ۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا خریدی ہے، 30,000 دینار امام حسین نے ادا کیے ہیں، اور 30,000 دینار حضرت زینب نے ادا کیے ہیں۔ قبیلہ بنو اسد سے یہ زمین خریدی ہے امام حسین نے، اور یہ علی اکبر کے نام پر انہوں نے رجسٹر کرائی ہے، اور قبیلہ بنو اسد کو واپس کر کے کہا ہے دیکھو کہ ہماری مزار پہ جب بھی کوئی آئے نا ہمارا عاشق، ہمارا چاہنے والا، تو 3 دن تک تمہارا مہمان رہے گا، 3 دن تک تمہارا مہمان ہوگا۔ آج بھی کبھی کربلا ہسٹری پڑھیں وہاں جائیں گے تو دیکھو آج بھی وہ قبیلے کے لوگ ہیں، کہا 3 دن تک ہمارا مہمان ہوگا۔ تو زمین خریدی ہے، خرید کے وقف کی ہے۔ اس کے بعد میں یہ ہور تھا جو آیا تھا امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے، اور اس کے بعد میں پھر عمر سعد آیا ہے، یہ شمر آیا ہے، خولی آیا ہے، پھر اس کی تعداد بڑھتی گئی ہے، یہاں تک کہ عاشورے تک یزید کی فوج کی تعداد 27,000 تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ 22,000 یا اس سے زیادہ تھی، 27,000 تک کی اس کی فوج گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس زمین پر آئے ہیں، یہ وہ زمین ہے جسے رسول اللہ حسین کو خواب میں بتایا کرتے، اور یہ زمین ہے جس کی مٹی رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ کو دی تھی، اور فرمایا تھا اے ام سلمہ جب میرا حسین شہید ہو جائے یہ مٹی خون بن جائے گی، اور جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے راستے میں ایک خط لکھا ہے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو،
کوفہ کو، ایک قاصد آپ نے بصرہ کی طرف بھی روانہ کیا تھا جن کا نام سلیمان تھا، مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا تھا، اور اس کے بعد میں جب مولا کربلا کے اندر آئے ہیں، پھر کربلا کے اندر خیمے نصب کیے گئے، اور اس کے بعد یزید کی فوجوں کی تعداد بڑھتی رہی، اور پھر یوم عاشورہ آیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی جو ہماری شہادتیں رہ گئی ہے، جو شہیدوں کی شہادتیں ہم نے نہیں پڑھی ہے، کل سے انشاءاللہ تعالی ہم شہادت پڑھیں گے۔ کل انشاءاللہ حضرت حبیب ابن مظاہر، جناب جون، اور جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، کل سے انشاءاللہ تعالی ان کی شہادتیں پڑھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سے گزارش ہے کہ وقت پہ آ جاؤ، کیونکہ وقت کے اوپر جو ہے پھر ہماری مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات ہو نہ تنہا روز محشر، ساتھ ہو شبیر و شبیر، ہاتھ میں دامن علی کا